بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی خان صاحب، آج آتے ہیں ہم آج کے نئے ٹاپک کی طرف۔ 2 دن سے پاکستان کا ایک معروف ٹی وی ایسا پروگرام نشر کر رہا ہے جس سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا امیج متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ پروگرام کی بنیاد خبر کی تلاش میں نفرت کا پرچار ہے جس سے معاشرے کا امن داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، خالی 2 پروگرام ہی نہیں بلکہ مختلف ٹی وی چینلز پر بعض ایسی خبریں بھی ساتھ نشر ہو رہی ہیں جن سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جو 2 پروگرام آپ نے یہ شاید آپ کی مراد ندیم ملک صاحب کے پروگرام سے ہے، وہ ایک انظامی فیصلہ تھا حکومت نے۔ ہر ریاست فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ ہونے سے پہلے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ اس معاملے میں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، یہ معاملہ ڈسکشن میں آیا، ڈسکشن کے بعد پوری طرح فیصلہ نہیں ہو سکا، پھر دوبارہ کابینہ میں چلا گیا، وہاں پہ دوبارہ اس کو منسٹری میں چلا گیا، منسٹری سے ہو کر پھر آیا، اور اب وہ فیصلہ بن کر باقاعدہ نشر بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ اس کو دوبارہ ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ اور آپ سمجھتے ہیں اسپیشلی ایسے صحافی جو کہ ہمارے اتنے منجے ہوئے صحافی ہیں اور اتنی شائستہ گفتگو کرنے والے ہیں، ان کا پروگرام دیکھ کے مجھے بھی ذاتی طور پہ ایک تکلیف پہنچی کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اس طرح کی چیز میں بلیو کرتے ہیں۔ عام طور پر جو بات حکومت ایک دفعہ فیصلہ کر دے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کو دوبارہ اٹھانا، اس کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی کسی کے لیے وہ کسی کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے جس میں وہ اس کو دوبارہ اس کو سامنے لے کے آتا ہے۔ اب آپ ندیم ملک صاحب کو آپ کہتے ہیں سلجھے ہوئے ہیں، آپ کی ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر چہرے پر دیوانگی، آنکھوں میں حیوانگی، یہ بتا رہی تھی کہ وہ کس مہمان سے اپنے وہ بات نکلوانا چاہتے ہیں کہ بھئی جو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو ان کا نقطہ نظر ہے وہی جو ہے مہمان بھی بیان کر دے۔ لیکن مہمان کیونکہ ایک وزیر تھا، اس لیے وہ بار بار جو اصل حقیقت تھی وہ بیان کر رہا تھا، جو کہ ان کو پسند نہیں تھی آ رہی ندیم صاحب کو۔ اور وہ جو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے، انہوں نے بار بار ان کو ٹوک کے بیچ میں کہا کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں، آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے گمراہ کرنے کو صحافی، آپ بڑا صحافی کے سلجھا ہوا بندہ کہہ سکتی ہیں، ان کی تو کوئی ساری پوری گفتگو میں کوئی سلجھا والا پن نہیں تھا۔ ہاں، انہوں نے یہ بھی بات بڑی اچھی کی کہ بھی میں نے عمران خان صاحب کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے خدا کو جان دینی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی شائستہ گفتگو کی۔ یہ تو ان کا سیاسی بیان ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ بھئی یہ فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں ہو گیا۔ جس طرح وہ پروگرام کو لے کے چل رہے تھے، اس سے یہ اظہار ملتا تھا کہ بھئی آپ یہ فیصلہ اتنا بڑا مجھ سے اس کے بغیر کیوں ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے بات کیا تھی، یہی تھی نا کہ بھئی 4-5 منسٹروں کے نام چاہیے تھے ان کو، کہ وہ نام کیوں نہیں آ رہے، کہ بھئی کنہوں نے وہاں پہ، جب معاملہ میں اس میں کابینہ میں ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے تو کوئی فیور میں بولتا ہے، کوئی فیور میں نہیں بولتا، کوئی مخالفت میں بولتا ہے۔ اب ان کے نام بھی کیا نام اس کا ٹی وی اینکر کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کا ہی ایک طرز صحافت ہے، یہ پاکستان کی ٹی وی چینلز جو ہیں انہی میں یہ رواج جو ہے پڑ گیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، کہ ہر چیز ہمارے علم میں ہو، بر وقت علم ہو، اور ہم جو چاہیں اس طرح یہ چلیں۔ ایسے تو نہیں دنیا میں ہوا کرتا۔ اور نام اگر افشا ہو جاتے تو وہ منسٹر صاحب کی بات بھی درست تھی کہ اس سے لوگوں کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، زندگی کا خطرہ پیدا۔ اس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، کیا نام اس کا، اسی وہ جو تھے اپنے احمد لیاقت صاحب کے ایک بیان، ایک پروگرام کے بعد ایک بندہ پاکستان میں قتل ہو گیا تھا۔ اس لیے ان کی خواہش یہی ہے ندیم صاحب کی کہ بھئی یہ پروگرام، مطلب جو ان کا رویہ یہی تھا کہ یہ کسی طرح سے آج سارا پروگرام جو ہے مجھے یہ جھنڈا مل جائے، میں یہ بتا دوں کہ دنیا کو کہ یہ 5 منسٹر کون تھے جنہوں نے کیا نام اس کا وہ وہاں پہ اقلیتی کمیشن کے اندر کسی کمیونٹی کی جو حمایت کی ہے۔ اور وہ
جب تک ان کو رویہ یہ تھا کہ جب تک ان کو پتہ نہیں لگ جائے گا ان کا بلڈ پریشر اسی طرح ہائی رہے گا. حالانکہ جو پروگرام پیش کرنے والا ہے اسے کبھی اوفینسو نہیں ہونا چاہیے، وہ محدود پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے. پھر صحافی اور تجزیہ نگار اس کا کام تو خبر دینا ہے، اس کا کام اس طریقے پہ کھوج نہیں لگانا کہ حکومت کے اندر کی بات جو ہے وہ لازمی اس کے علم میں آئے اور وہ دنیا کو بتائے. دنیا میں ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ایجوکیشن کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یا انہوں نے ایجوکیشن دی ہے دنیا کو، لیکن نفرت کا اظہار جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی طرف اظہار زیادہ ہے کہ وہاں پر ٹیلی ویژن کا اس کا یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ پاکستان بے نظیر اسکیم کے اندر 375 افسر گریڈ 17 اور 20 کے ویسے نکلے جنہوں نے بے نظیر اسکیم کے اندر غریب بن کے پیسے لیے. اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ٹی وی اینکرز کو کہ اس پہ کوئی پروگرام کر دیں. اسٹاک مارکیٹ مندی ہے، دریاؤں میں پانی خشک ہو گیا ہے، ڈیمز کی اسکیمیں جو ہیں وہ ناکامی کا شکار ہو رہی ہیں جو یہ بناتے ہیں، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہے تو اس طرف ہے کہ بھئی فلانی کمیونٹی کا آدمی کا نام کیوں فلانی بورڈ میں آ گیا، یا فلانی پوسٹ کسی کو کیوں دے دی گئی. یہ خاص ہیں ان کے اوپر اس حد تک کہ بھئی غصے کا اظہار کے ساتھ ان باتوں کو کرنا، اس کا اثر دنیا پہ بھی نیگیٹو پڑتا ہے پاکستان کا، اور پاکستان کے عوام کے اندر نفرت جو ہے وہ بڑھتی ہے. یہ تمام ایسے معاملات سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. سارا سال یہ لوگ قائد اعظم کے ارشادات جو ہیں وہ دہراتے رہتے ہیں، لیکن اس کمیونٹی کے معاملے میں آ کے سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ایک مخالفانہ رویہ، ایک نفرت آمیز گفتگو جو ہے وہ چل پڑتی ہے. اس وقت کسی کو قائد اعظم کا ارشاد یاد نہیں ہوتا، نہ کوئی سوال کرنے والا آگے سے بولتا ہے، اور نہ پروگرام ہونے کے بعد کوئی اخبار اس کے اوپر کوئی کالم لکھتا ہو یا کوئی اس بات کو ڈسکس کرتا ہو کہ بھئی قائد اعظم نے کیا کہا تھا اور یہ کیوں نفرتیں ملک کے اندر پھیلا رہے ہو جس سے ملک کو کمزور ہوتا ہے. اس کاروبار کو بند کرو. یہ مذہب کارڈ جو ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا لیا، اس کو بند کرو، لیکن اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب، آپ عالم اسلام کو دیکھیں، کبھی آج تک ادھر سے ہمیں اس طرح کی نفرت یا اس طرح کی، جب ہم یورپ میں رہتے ہیں تو ہمیں کبھی یہ چیزیں سننے کو نہیں ملتی کہ ان ممالک میں بھی اس طرح کی نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. دیکھیں عالم اسلام میں بھی دو قسم کے ممالک ہیں، 52 ملک ہیں. ان میں سے بعض تو ملک وہ ہیں جو وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ کوئی سیاسی بات کر سکتا، نہ کوئی مذہبی بات کر سکتا ہے. وہاں مسجدیں جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ انہی کے مقرر کردہ امام ہیں، ان کا کام ہے نماز پڑھانا، اور اس کے بعد مسجد مکفل کر دی جاتی ہے. ہاں، اس کے علاوہ جو بعض دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ مذہبی آزادی ہے، اور وہاں پہ فرقہ بازی ہے تو صحیح، مطلب، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ اس کو دشمنی میں بدل دیا جائے یا اس میں معاشرتی طور پہ تفریق پیدا کر دی جائے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بند ہو جائے. اور پاکستان میں بھی جب تک یہ مخصوص سوچ جو ہے غالب نہیں آئی، اس وقت تک معاشرتی طور پر ہنسی خوشی دنیا رہتی تھی، اور ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں لوگ شریک ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ نگاہ رکھی جاتی ہے کون کس کی شادی میں جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا، کون کس کے جنازے کے اوپر جا کے افسوس کرنے جا رہا ہے. یہ خطرناک صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس سے سوسائٹی کے اندر تفریق مسلسل بڑھ رہی ہے. ان باتوں کی وجہ سے، ان نفرتوں کی وجہ سے انسان میں برداشت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بات کے اوپر سوسائٹی کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ ہو جاتا ہے. خان صاحب، یہاں پہ جرمنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، سب ہم آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے فنکشنوں میں بھی جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا سلوک کرتے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون سے مذہب یا کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، یہ بات ہمیں سوسائٹی نے سکھائی ہے. یہاں پہ کئی مطلب 100 سے اوپر نیشنلٹی، ہر شہر میں چلے جائیں وہاں پہ 100 سے اوپر زیادہ نیشنلٹیاں وہاں رہتی ہیں،
اور وہ سب مل جل کے رہتے ہیں، اور وہ اس میں سوسائٹی، ایک تو سوسائٹی سکھاتی ہے، اور ایک وہاں کا جو طرز حکومت ہے وہ کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا. آپ یہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو اگر بافق ملتا ہے تو وہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب کو ملے گا، ایک قانون بن گیا، جو بھی ہے اس کو وہ جو بافق کے لیے اپلائی کرے گا اس کو وہ بافق دیا جائے گا. اسی طرح پوری دنیا سے جو اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں انہیں کسی تفریق کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ سوسائٹی نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن اگر سوسائٹی یہ سکھا رہی ہو کہ منسٹر ٹی وی میں بیٹھ کے یہ کہے کہ بھئی جو بھی فلانی کمیونٹی کے افراد سے نرم گوشہ رکھتا ہے یا اس سے ہمدردی رکھتا ہے وہ اسلام اور پاکستان کو وفادار نہیں ہے. یعنی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی وفاداری جو ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ بھئی فلانا بندہ جو ہے وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. یہاں کا ریاست تو یہ نہیں سکھاتی. یہاں خان صاحب ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہمارے وہ علاقے جرمنی کے جہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں، چھوٹے علاقے ہیں، وہاں پہ اگر عبادت کے لیے خاص کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو چرچ بڑے کھلے دل سے یہ آفر کرتا ہے کہ آپ ہمارے حالوں میں نماز پڑھائیں جمعے کی، تو لوگ بڑی باقاعدگی سے ادھر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ایشو کبھی پیدا نہیں ہوتا جو پاکستان میں پیدا کیا جاتا ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ عملاً مغربی دنیا میں امریکہ ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، سب جگہوں پہ تمام ممالک میں اور چرچز کے اندر جمعے پڑھے جا رہے ہیں. باقاعدہ وہ اپنی جگہ دیتے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز ادا کر لیں، اپنے فنکشنز کر لیں، اور ہم مطلب دنیا کرتی ہے ان فنکشنوں کو وہاں پہ. اب جس طرح 2 دن تک جو پروگرام جس کے اندر وزراء نے آ کے نفرت کا اظہار کیا ہے اس سے مغربی دنیا جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے. اور یہ وہی مغربی دنیا ہے جس سے آپ بات بات کے اندر امداد مانگتے ہیں اور قرضے مانگتے ہیں، اور نفرت کا اظہار کرتے وقت جب وہ یہ ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرز عمل کو اپنا بند کریں یا اس کا ان باتوں کا سد جواب کریں، تو اس وقت آپ کے پاس یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے. لیکن عملاً جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس دونوں ٹی وی پروگرام سے ظاہر ہو گیا. اب آج ہی ڈویچے ویلے نے جو خبر دی ہے کہ بھئی NKD کوئی خبر ایجنسی ہے اس کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جو کرونا وائرس کے اندر امداد دی جا رہی ہے اس میں بعض جگہوں کے اوپر جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ مذہب تبدیل کریں، یا یہ ہے کہ بھئی امداد دیتے وقت جب انہیں پتہ لگا کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اسے امداد اس کو نہیں دی گئی. یہ صورتحال جو ہے یہ بھی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. اور جو ان کا ہے مینورٹیز کا چیئرمین عیسائیوں کا جیمز پال، اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، لیکن ان کا بھی اس نے ساتھ شکریہ ادا کیا ہے ان تنظیموں کا جنہوں نے اس مشکل وقت کے اندر امدادی پیکٹ جو ہیں وہ عیسائی لوگوں کو بھی دیے. خان صاحب کل کے پروگرام میں آپ نے بھارت سے ادویات کی امپورٹ کے اوپر کچھ ذکر کیا تھا، تو آج لیکن میڈیا میں اس حوالے سے کچھ اور خبریں گردش کر رہی ہیں، تو اس کے اوپر وضاحت کریں گے؟ ہاں میں نے بھی میڈیا میں یہ خبر پڑھی تھی، تو پھر ہم نے اسلام آباد میں اپنے نمائندے جو وائس آف جرمنی کے نمائندے ہیں محمد سلیم صاحب، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھی آپ اس سارے معاملے کو پتہ کر کے تو پھر بتائیں. تو انہوں نے وزارت صحت میں بھی گئے ہیں آج اور منسٹری کامرس میں بھی گئے ہیں، اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ بھئی اصل میں تو ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال نومبر کے اندر کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، کابینہ نے یہ اجازت دی تھی کہ بھئی جو لائف سیف ادویات ہیں وہ بھارت سے امپورٹ کر لی جائیں، جس میں کینسر ہے، پھر وہ کیموتھراپی جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اسی طرح دل کی بعض بیماریاں تھیں، پھر کتے کے کاٹنے کی کوئی دوائی ویکسین ہوتی ہے، تو وہ کوئی 8-10 کے قریب دوائیاں تھیں جن کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی. لیکن جو امپورٹ کی گئی ہیں وہ 429 ادویات ہیں جو ٹنوں کے حساب سے امپورٹ کر لی گئی ہیں. تو اس کے اوپر جو رپورٹ کابینہ میں گئی ہے
تو وہ اس پہ سوال اٹھایا کہ بھئی ہم نے تو کابینہ نے منظوری دی 8-10 کی دی تھی، یہ اتنی ساری کیوں دوائیاں امپورٹ کر لی گئی ہیں. تو اس پر بین لگا ہے. اور لیکن جو امپورٹ ہو گئی ہیں اس کے اندر باقاعدہ انکوائری بٹھا دی گئی ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو گیا. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک پہلے چینی کا بحران آیا، آٹے کا بحران آیا، اور اس کے بعد بجلی کے قیمتوں کے بارے میں بھی خود وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ بھئی کوئی بڑی خبر آپ کو ہم دینے والے ہیں. اور یہ چوتھا یہ پانچواں معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ ادویات کے معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی اسکینڈل جو ہے سامنے آ جائے گا. اسکینڈل کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ یہ قانون سازی کر کے اور انڈیا سے پاکستان میں ادویات ڈائریکٹ منگوا لی جائیں بنسبت اس کے کہ یہ یورپ سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچیں اور وہ زیادہ قیمت اس کی ادا کی جائے؟ تو اس طرح اگر ڈائریکٹ آئے گی تو وہ عوام الناس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی اور ان کے اپروچیبل بھی ہوگی، تو اس میں عوام کا زیادہ فائدہ ہے. تو کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات تو یہ صحیح ہے کہ بھئی جو چیز انڈیا پاکستان سے لے سکتے ہیں، انڈیا پاکستان سے آپس میں قریب ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا کے تو جو کچھ امپورٹ کریں گے وہ فائدہ مند ہوگی، سستی ہوگی. یورپ میں بہت زیادہ دوائی جو ہے یورپ انڈیا سے بنوا رہا ہے. انہوں نے اپنی وہاں پہ جوائنٹ ایڈوینچر کھولے ہوئے ہیں اور یہ دوائیاں وہاں سے انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں، بنوا کے تو امپورٹ لے آتے ہیں. اور وہی دوائیاں جو ہیں بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان یہاں سے خرید رہا ہے. وہ بنی بھی وہاں کی انڈیا کی ہوتی ہیں، لیکن کمپنیاں یہاں کی مین ہیں تو ہمارے درمیان تجارت نہیں ہے تو وہ یہاں سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ اس قسم کے اسکینڈل سے بچنے کے لیے کہ بھئی کوئی نہ کوئی اللیگل رستہ یا اسمگلنگ کا رستہ تلاش کرے قوم، تو بہتر یہی ہے کہ یہ ڈائریکٹ انڈیا سے امپورٹ کر لی جائیں اور اس کو باقاعدہ لائسنس کے ساتھ لیگل ذریعہ جو ہے اس کا دروازہ کھول دیا جائے. وزیر اعظم پاکستان نے ہفتے کے دن سے ملک کھولنے کا ارادہ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک کی جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ تو کوئی ایسی اچھی نہیں ہے. اب وزیر اعظم نے کس پریشر میں آ کے یہ اعلان کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو اس معاملے میں سب سے پہلے ان کو میڈیکل ایسوسیشن سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، ڈاکٹروں کی رائے لینی چاہیے تھی. سب سے زیادہ انڈر پریشر اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے. وہ ان کی رائے کیا تھی وہ حکومت کو لینی چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن جو اعداد و شمار پاکستان کے اس وقت آ رہے ہیں اس لحاظ سے تو یہ قبل از وقت فیصلہ لگتا ہے. ہمارے ساتھ کا ملک ہے بھارت، وہاں پہ پاکستان سے زیادہ کرفیو لگا کے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور بعض جگہوں سے صرف 4 گھنٹے کے لیے کھولتے تھے وہ علاقہ، اور اس کو ابھی تک وہاں پر ایسی کیفیت سختی چل رہی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس پر میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ غور کرنا چاہیے. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچتے ہیں. کل تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اوکے جی، خدا حافظ.